قرآن پڑھنے سے غفور ملتا ہے اور طرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن نظام عزیز بندگی کا شعور ملتا ہے ملک کے جہاں بکھرا ہے ایک لطف جدید ملک کے جہاں بکھرا ہے ایک لطف جدید سطر پہ اور بین سکور ملتا ہے اور لوگ بیدار کو کہتے سنا کہ اے عاشق وقت پہ جہاں جلوہ غفور ملتا ہے۔ آج ہم سب کے تکمیل قرآن کے مقام میں حاصل کرتے ہوئے اللہ کریم ہمارا قرآن پڑھنا قرآن سننا ہم بارگاہ ناز میں قبول و منظور فرما کے ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، یقیناً ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا، قرآن سنا اور نماز تراویح میں پورا مہینہ باقاعدگی کے ساتھ نماز تراویح میں قرآن کی سماعت کی، کیونکہ یہ مبارکباد دینا قرآن کی خوشی پر یہ کسی انسان کی سنت نہیں ہے، کسی نبی کی سنت نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے اس قرآن پر جنہوں نے ہمیں مبارکباد پیش کی تھی وہ اللہ نے فرشتوں نے مبارکباد پیش کی تھی۔ سامعین محترم، حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ تعالی عز و جل فرض یاسین قبل ان يخلق الخلق بألف عام فلما سمعت الملائكة القرآن طوبى لأمة ينزل عليهم طوبى لأكفاف تحمل هذا طوبى لألسنة تنطق بهذا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ کریم نے فرشتوں کے سامنے جب سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، فرشتے جھوم اٹھے اور اس کی یا اللہ ہماری ایک عرض ہے، ہماری ایک ڈیمانڈ ہے، ہماری ایک التجا ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں تو خواہشات سے پاک پیدا کیا گیا ہے، تم کس چیز کی خواہش کر رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ طوبیٰ لأمة ينزل علیہم، یا اللہ جس امت پر تمہیں یہ قرآن نازل کرنا ہے ہم اس امت کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ طوبیٰ لأجواف تحمل هذا، اور یا اللہ جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا ہم ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک محدود نہیں ہوا، فرشتوں نے عرض کی یا اللہ طوبیٰ لألسنة تنطق بهذا، فرشتوں نے اس امت کے ہر مسلمان کے لیے ہر مسلمان کی مشکل آسان کر دی اور فرمایا طوبیٰ لألسنة تنطق بهذا، یا اللہ ہم ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو نازلہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، یعنی جو قرآن جن کی زبانوں پر قرآن مجید جاری ہوتا ہے ہم ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اس قرآن پر اللہ کریم کے فرشتوں نے ہمیں مبارکبادیں پیش کی۔ حضرت انسان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے ابھی تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس وقت بھی فرشتوں نے امت محمدیہ کو مبارکبادیں دی تھیں۔ کس وجہ سے؟ اس قرآن کی وجہ سے۔ یہ قرآن ہمارے حصے میں آیا ہے، اس قرآن کو اللہ کریم نے ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور یہ وہ لارب کتاب ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جو اللہ کریم نے ہمارے محبوب کو سب سے عظیم ورثہ عطا کیا ہے۔ اور میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے لوگوں اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ سامعین محترم، ہمارے اس دور میں کتابیں ہم خریدتے ہیں، اس کتاب کے آغاز میں شروع میں ایک مقدمہ لکھا جاتا ہے، ایک دیباچہ لکھا جاتا ہے کہ اے میری کتاب کو پڑھنے والے اس کتاب کو غور سے پڑھ، اس کتاب کی حرف کو پڑھ، اس کتاب کی سطر کو پڑھ، اگر تجھے اس میں کوئی غلطی نظر آئے، کوئی ٹیڑھا پن نظر آئے، کوئی دو نمبری نظر آئے ہمیں آگاہ کر، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں جب آئندہ کتاب چھاپی جائے تو غلطی سے بچا جا سکے، اس غلطی کو درست کیا جا سکے۔ بالکل اس طرح اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کتاب کو ترتیب دیا، اور اس کتاب کی موجودہ ترتیب کے مطابق اللہ کریم نے ایک دیباچہ لکھا، ایک مقدمہ لکھا، کہا کہ اے لوگوں آؤ اس قرآن کو پڑھو، اس کتاب کی حرف کو پڑھو، اس کتاب کی سطر کو پڑھو، اس کتاب کے لائن کو پڑھو۔ بڑے بڑے ادبا آ جائیں، بڑے بڑے مفکرین آ جائیں، بڑے بڑے عربی کو سمجھنے والے آ جائیں، لیکن اس کتاب میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں دکھا سکتے، اس کتاب نہیں دکھا سکتے، دو نمبری نہیں دکھا سکتے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے
لکھا؟ اللہ نے مقدمہ لکھا، مقدمے میں اللہ نے کیا لکھا؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم نے اس کتاب کو لا ریب بنایا ہے، بے عیب بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ کریم نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اتاری۔ وہ کتاب جو انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اتری ہو، انسانوں کو جینے کے سلیقے اور طریقے سکھاتی ہو، ایسی کتاب کے ساتھ محبت کی جائے، ایسی کتاب کو اپنے سینے کے اندر بسا لیا جائے، اپنے گلے کا ہار بنا لیا جائے۔ اللہ مرتبہ کیا عطا فرماتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہذا قرینا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو عزتیں، شانیں، رفعتیں اور مقام نصیب فرماتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو ذلت و پستی کا شکار فرما دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کن لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، کن لوگوں کو شانیں عطا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جو اس کتاب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کتاب کو اپنے گلے کا ہار بنا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آسمان سے لٹکائی گئی ایک رسی ہے، جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ کریم تک پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ آیا کہ جو اس کو اپنے گلے کا ہار بنا دیتا ہے، اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ اس کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ حضور کو سب سے عظیم معجزہ عطا کیا گیا۔ یہ وہ عظیم معجزہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اور مسلمان آج دنیا میں سر اٹھا کے جی رہا ہے۔ سامعین محترم، کچھ عرصہ پہلے مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں واقعہ نقل کیا کہ کچھ عرصہ پہلے یورپ کی ویلفیئر سوسائٹی نے، ایک کمپنی نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ مذاہب کے نام پر دنیا میں جو فساد برپا ہے، مذاہب کے نام پر دنیا میں جو شور و غل مچا ہوا ہے، اس کو ختم کیا جائے، کیوں نہ ان کو ایک مذہب میں اکٹھا کیا جائے کہ جو مذہب حق ہے۔ تو انہوں نے 3 عالم دین کو بلایا، انہوں نے کہا کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے، آسمان سے اترا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے اور کوئی لے کر آیا ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے کیوں نہ ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے ایک یہودی عالم کو بلایا، ایک عیسائی عالم کو بلایا، ایک مسلمان عالم کو بلایا۔ ان تینوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارا مذہب آفاقی ہے، آسمان سے اترا ہے، اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ان 3 کو اکٹھا کیا جائے، لہٰذا 2 ججز کے سامنے ان کو بٹھا دیا گیا۔ اب ان ججوں نے ان سے سوال کیا کیا؟ انہوں نے کہا بتاؤ دین اور مذہب وہ سچا ہوتا ہے جو کسی نبی کے ساتھ منسوب ہو، بتاؤ تمہارا مذہب کس نبی کے ساتھ منسوب ہے؟ انہوں نے کہا کہ عیسائی سے پوچھا گیا، عیسائی نے کہا میرا مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ جب یہودی سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ میرا دین حضرت موسیٰ کے ساتھ منسوب ہے۔ جب مسلمان سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ میرا دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ ان ججوں نے کہا یہ جواب تو تمہارا سب کا درست ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ دور کس نبی کا دور ہے، یہ زمانہ کس نبی کا زمانہ ہے؟ اب عیسائی نے کہا حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے، یہودی نے کہا حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے، اور مسلمان کہنے لگا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ انہوں نے کہا تم سب تابعدار ہو۔ تو انہوں نے پھر تیسرا سوال کیا مزید بات کو کھولنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ اللہ کریم جس نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے، جس نبی کا معجزہ آج زندہ ہے، وہ کس نبی کا معجزہ زندہ ہے؟ جب عیسائی سے پوچھا گیا بتاؤ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بہت سے معجزے عطا کیے، کیا حضرت عیسیٰ کا معجزہ آج بھی زندہ ہے؟ انہوں نے خاموش ہو گیا، جواب نہ دے سکا۔ یہودی سے پوچھا گیا، یہودی بھی خاموش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کا آنا عصا والا معجزہ زندہ، نہ یدب عصا والا معجزہ زندہ، یہودی بھی خاموش ہو گیا۔ جب مسلمان سے پوچھا گیا بتاؤ تمہارے نبی کا کون سا معجزہ زندہ ہے، تو مسلمان اٹھ کھڑا ہوا، فخر سے کود کھڑا ہوا اور قرآن مجید کو لا کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا جناب یہ وہ معجزہ ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا تھا، یہ کل بھی دلوں کو نور بخشتا تھا، یہ آج بھی دلوں کو سبحان اللہ ہدایت دیتا تھا، یہ آج بھی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، یہ کل بھی دلوں کے زنگ اتارتا تھا، یہ آج بھی دلوں کے زنگ اتارتا ہے، یہ کل بھی بیماروں کو شفا دیتا تھا، یہ آج بھی بیماروں کو شفا دیتا ہے۔ لہذا پتہ چلا یہ زمانہ میرے نبی کا زمانہ ہے،
یہ دور میرے نبی کا دور ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہے چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، کہتا ہے قمر کاش کہ ایک بار پھر وہ انگلی اٹھائے، کہتا ہے چاند کاش کہ ایک بار پھر وہ انگلی اٹھائے، کہ انگلی کے اشاروں میں ہے تیرے نام کا چرچا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ سامعین محترم، یہ قرآن صرف اپنے ساتھ تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے قرآن اسے دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، قبر میں بھی نجات دیتا ہے، آخرت میں بھی شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ سامعین محترم، دنیا میں کس طرح عزتیں دیتا ہے؟ ایک قرآن پڑھنے والا غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ایک حدیث پڑھنے والا غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ایک غریب خاندان کا بندہ قال اللہ تعالی رسول کے شرائع بیان کرنے والا ہے، وہ اس منبر میں بیٹھ کے سب کو تقریر کر رہا ہوتا ہے، اور بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، ڈگری حاصل کرنے والے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بتائیں اللہ نے دنیا میں اس کو عزت عطا کی ہے یا نہیں کی؟ دنیا میں کسان عزت عطا کی ہیں، اور یہاں تک نہیں جو اس قرآن کو اخلاص کے ساتھ اپنے سینے کے اندر بسا لیتا ہے، اللہ کی حضرت جبریل سے فرماتے ہیں اے جبریل جاؤ آسمان دنیا میں بھی اعلان کر دو، زمینی دنیا میں بھی اعلان کر دو کہ فلاں بن فلاں اللہ کا محبوب بن گیا ہے، اے لوگوں تم بھی ان سے محبت کیا کرو۔ سامعین محترم، وہ محبت کہاں بھی ہمیں اعلان کہاں بھی سنائی دیتا ہے؟ ظاہری طور پر سنائی نہیں دیتا، وہ ہمارے دلوں کو سنائی دیتا ہے، ہمارے دلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے دل ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ہمارے دل ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خود حضرت جبریل سے اعلان کروایا تھا کہ اے جبریل جاؤ فرشتوں سے بھی کہو کہ یہ فلاں بن فلاں سے محبت کرے کیونکہ وہ میرا چاہنے والا ہے، اور جاؤ زمین والوں سے بھی کہہ دو یہ بھی فلاں بن فلاں سے محبت کرے، یہ بھی قرآن کے ساتھ محبت کرے۔ قبر میں کس طرح؟ قبر میں یہ قرآن قرآن تو بہت بڑی چیز ہے، اس کی ایک صورت جس کو سورہ ملک کہا جاتا ہے، وہ بندہ رات کو سوتے وقت اس کی تلاوت کرتا ہے، یہ سورہ واقعہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو یہ فرشتوں اس بندے کے درمیان ہاتھ بن کر سامنے آ جاتی ہے، اس وقت تک اس کے پاس سے جاتی نہیں ہے جب تک فرشتے اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں نہیں کھولتے۔ سبحان اللہ۔ بشر کس طرح اس کے نام فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آپ تاکہ ہرتی تمام نظر سے پھر لگاتی دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن صاحب قرآن کو بلایا جائے گا، آپ سے قرآن کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ وقت تاکہ کہ قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، تیرا مقام وہاں بھی ہوگا جہاں پہ تیری قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ صرف یہاں تک محدود نہیں تھا، حضور نے فرمایا کہ جو باعمل حافظ قرآن ہے، قرآن کے حلال کو حرام جاننے والا ہے، حرام کے حرام کو جاننا، حرام کے جو اللہ نے حرام کیے ہیں اس کو حرام جاننے والا ہے، اس کو شان کیا عطا فرمائیں گے کہ 10 ایسے لوگوں کو حافظ قرآن اس ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ کریم اس کو اجازت دے کہ آپ قرآن تیری مرضی ہے، تو جس کو چاہتا ہے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ سامعین محترم، اس کے والدین کو کیا شان عطا فرمائیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک مرتبہ سمجھانے کے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح، اگر کسی کے مکان میں سورج آ جائے تو اس گھر کی روشنی کا، اس مکان کی روشنی کا عالم کیا ہوگا؟ فرشتوں نے عرض کی اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں میل دور سورج ہے، اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا نہیں ہوگا، یا اللہ کسی کے مکان میں آ گیا تو اس کی روشنی کا عالم کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کے سروں پہ جو پوری تاج سجایا جائے گا اس کی روشنی اس تاج سے بھی زیادہ ہوگی جو ان کے اور جو اس سورج سے بھی زیادہ ہوگی جو کسی کے مکان میں آ گیا ہے، جو کسی کے مکان میں آ کر روشنی بھی پھیر رہا ہے، اس کی روشنی بھی اس تاج کے سامنے مدد پڑ جائے گی جو حافظ قرآن کے والدین کے سروں سے سجایا جائے گا۔ سامعین محترم، آج ہمیں کس بات کی ضرورت ہے؟ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی اولادوں کو
اللہ کے دین کی طرف آئیں، اللہ کے دین کی طرف راغب کریں، کیونکہ اسی میں دنیا کی بھلائی ہے، آخرت کی بھلائی ہے۔ سامعین محترم، جس قدر معاشرہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اسلام سے لوگ منہ پھیرتے جا رہے ہیں، ضرورت اسلام کے خلاف جو دشمن عناصر پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ جلوس نکالے جائیں، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ دھرنے دیے جائیں، اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ جس قدر وہ اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ اسلام کو فائدہ پہنچائیں۔ فائدہ کس طرح پہنچا سکتے ہیں؟ ہم یہ لوگ نئے لوگ تیار کریں، اپنی اولادوں کو، اپنے بھائیوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ انگریزوں کو یا دشمنان اسلام کو اس بات کا کوئی دکھ نہیں، اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں کہ لوگ یہ دھرنے دے رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں۔ انہیں تب ہی تکلیف ہوتی ہے جب کسی کے سینے میں قرآن آتا ہے، جب کسی کے سینے میں اللہ کا فرمان آتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان آتا ہے، اس وقت ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اب اللہ کے دین کا علم سیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بربادی کا سبب بن جائیں گے، یہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں گے، یہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، یہ ہمارے لیے فساد اور نقصان کا سبب ہے۔ سامعین محترم، حضور نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عالم پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت ایک عام بندے پر۔ فرمایا کہ عالم کو جتنا یہ صوفیوں سے کسی کو خوف نہیں ہے، صوفی اللہ کرتا ہے، اپنے تئیں رہتا ہے، لیکن عالم دین جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی اپنی طرف لاتا ہے، دوسروں کو بھی اللہ کے دین کی طرف لاتا ہے۔ اس وجہ سے دشمنوں کو ان اللہ کے دین پڑھنے والوں سے خوف آتا ہے کہ کل یہ بڑے ہو کر پھر کہیں قاسم مختار حسین قادری نہ بن جائیں، پھر کہیں یہ ڈاکٹر اشرف ارشد جانی نہ بن جائیں، کہیں پھر یہ شیخ الحدیث محمد اشرف شیخ نہ بن جائیں کہ جنہوں نے دین کا اس طرح کام کیا کہ آج بھی انگریز انگلیاں منہ میں ڈال کے سوچ رہے ہیں کہ ان کا اختیار کیا جائے۔ ان کی جرأت نہیں ہے کہ اللہ کے ان مہمانوں اور اللہ کے دین حاصل کرنے والوں کے سامنے بیٹھ سکے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اس دین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آفات کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، پھر دوست کو جا کر دم لیں گے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔